لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ٹی وی اور میرا آج کا موضوع ہے جنات کے مختلف کام۔ حضرت ابن جریج رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے کہ جنات سمندر سے زیورات لینے کے لیے غوطہ لگاتے اور انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے پانی پر محل بنائے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ انہیں گرا دو مگر تمہارے ہاتھ انہیں نہ چھوئیں، تو ان جنوں نے اس پر گوپیا یعنی رسی کا بنا ہوا آلہ جس پر پتھر یا مٹی کی بنی ہوئی گولی رکھ کر مارتے ہیں، اس سے پتھر پھینکے یہاں تک کہ انہیں گرا دیا۔ اس طریقہ کار کا فائدہ انسانوں کو بھی ملا۔ یہ جنوں کا ہی کام ہے کہ ہمیں کوڑے دیکھنے کو ملے، جس کا قصہ کچھ یوں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں کو لکڑی سے مارتے اور ان کے ہاتھ پاؤں توڑ دیتے۔ جنوں نے عرض کی، کیا آپ علیہ السلام چاہتے ہیں کہ ہمیں سزا تو دیں مگر ہمارے اعضاء نہ توڑیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو چابک کے بارے میں بتاتے ہیں، اسی طرح ملمہ سازی بھی جنات کا کام ہے۔ انہوں نے تخت بلقیس کے پایوں پر پانی چڑھایا۔ اسی طرح ملک شام میں جس جگہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا خیمہ گاڑا گیا تھا، ٹھیک اسی برکت والی جگہ حضرت سیدنا داود علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی، مگر عمارت پوری ہونے سے قبل ہی حضرت داود علیہ السلام کی وفات ظاہری کا وقت آ گیا۔ چنانچہ اپنے فرزند ارجمند حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اس عمارت کی تکمیل کی وصیت فرمائی۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ایک گروہ کو اس کام پر لگا دیا۔ عمارت اب بھی تعمیری مراحل سے گزر رہی تھی کہ آپ علیہ السلام کی وقت ظاہری کا وقت بھی قریب آ گیا۔ آپ اعلیٰ نبی جینا علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ میری وفات ان جنات پر ظاہر نہ فرما اور وہ برابر عمارت کی تکمیل میں مصروف عمل رہیں، اور ان سبوں کو جو علم غیب کا دعویٰ ہے وہ بھی باطل ٹھہر جائے۔ یہ دعا مانگ کر آپ علیہ السلام محراب میں داخل ہو گئے اور حسب عادت اپنا عصا مبارک ٹیک کر عبادت میں کھڑے ہو گئے، اور اسی حالت میں آپ علیہ السلام کی وفات ہو گئی، مگر مزدور جنات برابر کام میں مصروف رہے۔ عرصہ دراز تک آپ علیہ السلام کا اسی حالت میں رہنا جنات کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، کیونکہ وہ بارہا دیکھ چکے تھے کہ آپ علیہ السلام ایک ماہ بلکہ کبھی کبھی دو ماہ برابر عبادت میں کھڑے رہا کرتے تھے۔ الغرض ظاہری انتقال کے بعد 1 سال تک آپ علیہ السلام اپنی مبارک لاٹھی سے ٹیک لگائے کھڑے رہے، یہاں تک کہ بحکم الہی دیمک نے آپ علیہ السلام کے عصا شریف یعنی لاٹھی مبارک کو کھا لیا، اور یوں آپ علیہ السلام کا جسم نازنین زمین پر تشریف لے آیا۔ اب جنات اور انسانوں کو آپ علیہ السلام کی ظاہری وفات کا علم ہوا۔ تو جنات کی تعداد کے بارے میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ چوتھی زمین کے اوپر اور تیسری زمین کے نیچے اتنے جنات ہیں کہ اگر وہ تمہارے سامنے آ جائیں تو تمہیں سورج کی روشنی دکھائی نہ دے۔ اور حضرت سیدنا عمر بکالی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو جنات کے یہاں 9 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ انسانوں کے مقابلے میں جنات کی تعداد 9 گنا ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں حق سچ بیان کرنے اور سنا کر اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔